السلام علیکم مائی ریسپیکٹیبل ویورز. اس چینل کا میں شارٹ سا تعارف کروانا چاہوں گا اس ویڈیو میں. وہ یہ ہے کہ اس کو اگر انتہائی مناسب الفاظ میں بیان کیا جائے، انتہائی مناسب ورڈنگ کے اندر بیان کیا جائے تو سب سے پہلے مائی نیم از شفقت اقبال اور میں بیسیکلی ٹیچنگ سے بلانگ کرتا ہوں. میرا کام ٹیچنگ ہے. تو چینل کا بنانا اس کے کئی پرپسز ہوتے ہیں، کئی مقاصد ہوتے ہیں، کئی طرح سے اس کو لیا جا سکتا ہے. مختلف لوگ مختلف سینسز میں اس کو لیتے ہیں، بناتے ہیں. لیکن میرا جو مقصد ہے وہ کسی تک بندہ الفاظ تک کے ذریعے ہی بیان کر سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے. لیکن اپنے دل کی کیفیت انسان کو خود بھی معلوم ہوتی ہے اور خدا کی ذات دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اس دل میں، کیا مقصد ہے، کوئی حق ہے، باطل ہے، فاسد ہے. کیا مقصد ہے وہ اللہ کی ذات تو خوب جانتے ہیں. تو میں جو اپنے الفاظ میں جو دل کی بات ہے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک فلسفہ ہے، ایک مائنڈ، سوچ، نظریہ ہے. جینے کا ایک اس کا مقصد ہے. ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بنایا ہوا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی مقصد کے مطابق جی رہا ہے. جو کچھ خواہشات، کچھ وشز ہیں وہ ہر انسان میں پائی جاتی ہیں. تقریباً ہر انسان کی کامن وشز ان کو کہا جا سکتا ہے، جس میں ایک ہے عزت، خوشی، شہرت، سکون. اگر ایک لحاظ سے بولا جائے تو یہ چار وشز، جو یہ چار مقاصد، یہ چار ٹارگٹس، یہ ہر ایک بندے کے ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے. لیکن ان میں اگر میرے خیال میں دیکھا جائے تو سب سے اہم سکون ہے. سکون. باقی عزت، شہرت، پیسہ، یہ بھی ہر بندے کی ہیں، وشز ہیں. لیکن اس کو کسی حد سے زیادہ جب بندہ سوار کرتا ہے، جب کسی حد سے زیادہ ان چیزوں کو لیتا ہے، ایک حد سے زیادہ بڑھ کے ان چیزوں پہ کام کرتا ہے، تو میرے خیال میں انسان کے ڈیگریڈ یا بیزت یا انسلٹ کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، یا انسان کسی ایسی حد تک پہنچ جاتا ہے جو انسان کو پریشان کرتے ہیں. تو سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، یا ہر انسان کا ہوتا بھی ہے، وہ سکون ہے، جس کے متعلق قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. اٹ مینس کہ دل کا سکون جو ہے وہ کو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا ٹارگٹ ہے، بہت بڑی جو اللہ کی عطا اور دین ہے، وہ یہ دلوں کا سکون ہے. بہت سے لوگوں سے ملنے کے بعد، مختلف کیٹیگریز، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور مختلف جگہوں سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف سٹیٹس رکھنے والے لوگوں کا بیان سننے کے بعد، ان کا ویو جاننے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا آخری مقصد سکون ہوتا ہے. بہت زیادہ دولتیں، بہت زیادہ کامیابیاں، بہت زیادہ گریڈز اور بڑے بڑے عہدے سنبھالنے کے بعد، ان کو اپنے سمیٹنے کے بعد، اپنے اندر لانے کے بعد، پھر بھی جو چیز سب سے بڑی طلب کی ہوتی ہے وہ سکون ہوتا ہے. وہ دلی سکون، اطمینان، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جو کہ ہر انسان کو میسر نہیں ہوتی. وہ کیسے آتی ہے؟ وہ اللہ کی یاد میں، ایک جیسے پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ کی یاد میں ہے. دوسرا، وہ انسان کی ترجیحات پہ جاتی ہے، انسان کی ترجیح کیا ہے. تو میں اس چینل کو اپنی اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے کچھ سوجھ بوجھ کی عمر آئی ہے، جب سے شعور والی زندگی شروع ہوئی ہے، شعوری زندگی، تو مجھے اپنی زندگی کا مقصد، اپنی زندگی میں سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مجھے
اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے زندگی بخشی ہے، اللہ نے سانسیں دی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ساری کی نعمتیں ہیں، تو انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کسی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کسی کے لیے کچھ کیا جائے، کسی کے لیے کسی سینس میں بھی ہو سکتا ہے جس میں کسی کو خوشی دی جا سکے، سکون دیا جا سکے، فائدہ پہنچایا جا سکے، نفع پہنچایا جا سکے۔ تو اس کا مقصد، اس چینل کا مقصد بھی میرا یہی ہے کہ میری وجہ سے کسی کی خیر خواہی ہو، کسی کو فائدہ پہنچے، کسی کو سکون پہنچے۔ کس طرح کا میں سکون دے سکتا ہوں، خوشی دے سکتا ہوں؟ سب سے بڑی خوشی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو انسان کے ساتھ جوڑا ہے معاشرے کی شکل میں، خاندان کی صورت میں، ایک گھر کے افراد کی فارم میں، مختلف شکلوں میں انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو انسان دوسرے انسان کے لیے بھی دوا یقیناً بن سکتا ہے، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے رویہ کے ذریعے، بیہیویئر کے ذریعے، اعمال افعال کے ذریعے، فنکشنز ایکشنز کے ذریعے، اور کسی دوسرے انسان کے مختلف جگہوں پہ، مختلف مواقع پہ کام آ کر انسان یقیناً کسی دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ تو اپنا ہر ایک بندے کو، جیسے پہلے ذکر ہوا ہے کہ انالیسز ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں یا میرے پاس کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ انسان بہت زیادہ ایسے انسان ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں جو ان کی ترجیحات ڈفرینٹ قسم کی ہیں۔ کئی پیسہ کے لیے، کئی کسی چیز کے لیے جیتے ہیں۔ تو جو میں اپنے اس چینل پہ باقی اپنے دیکھنے والوں کو، جاننے والوں کو، فالوورز کو میسیج دینا چاہوں گا، اور انشاءاللہ دیتا رہوں گا، وہ یہ ہے کہ انسان کو کیسے جینا چاہیے۔ یہ ایک سب سے بڑا برننگ کویسچن میرا اپنا بھی ہے، اور جو اپنے مائنڈ کا کویسچن ہوتا ہے بندہ اس پہ کام کرتا رہتا ہے۔ مثلاً مختلف چند مثالیں دینا چاہوں گا۔ بندہ اکیلا ہے گھر میں، اس کو کیسے رہنا چاہیے؟ بندہ باہر نکلتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے، کیسے ملنا چاہیے؟ انسان کسی معاشرے میں رہتا ہے، کیسے رہنا چاہیے؟ انسان اس معاشرے سے باہر نکل کے ایک معاشرے کے ایک حصے سے باہر نکل کے دوسرے میں جاتا ہے، تو کیسے اس کو جینا ہوگا؟ انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیسا معاملہ ہونا چاہیے جو معاملہ ہمیں بعد میں پریشان نہ کرے؟ انسان ایک مختلف سٹیجز سے گزرتے ہوئے، بچپن سے لڑکپن، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ لائف سے اگر شروع کیا جائے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، مختلف لیولز بھی ہوتا ہے، کبھی اسکول، کبھی کالج، کبھی یونیورسٹی، کبھی کوئی ڈگری، کبھی کوئی خواب، کبھی کوئی ایگزام، کبھی کوئی کمپٹیشن ایگزام۔ مختلف انسان خواب سجائے رکھتا ہے، ہر کوئی انسان اپنے اپنے خواب میں رہتا ہے۔ تو میری جتنی اپنی ریسرچ اور مشاہدہ اور آبزرویشن اور اپنا جتنا علمی بساط ہے، اس کے مطابق میں چاہوں گا کہ میری ذات سے اللہ کرے دوسرے لوگوں کا فائدہ جڑ جائے۔ تو آخر پہ اس بات کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنی بات کو ایک فکرے میں ایسی کنکلوڈ کروں گا اور دعا کروں گا کہ یا الہ العالمین، میری وجہ سے کسی بندے کا دل نہ دکھے، اور میری وجہ سے کسی انسان کا نقصان نہ ہو۔ میری ذات کے ساتھ اللہ ہر انسانیت کا فائدہ جوڑ دے۔ اور جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان پہ، اپنی ذات پہ، جیسے بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ جو اینک ہے، جو چشمے اور گلاسز ہیں، جس طرح کا ان کا شیشہ ہوتا ہے، گلاس کا کلر ہوتا ہے، ایسی ساری دنیا نظر آتی ہے۔ تو دیکھنے والے، سننے والے بڑے ہی محترمین ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ اس بندے کو کیا چیز طلب کر رہا ہے؟ شہرت اس کے چاہیے، پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، اور یا اس کا کوئی کیا فاسد مقصد ہے یا نیک مقصد ہے، یا وہ ان پہ ہے۔ ان کے لیے دعا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ راہ حق، ہدایت والی سوچ، مثبت سوچ اور ایسی زندگیاں نصیب کرے جو دوسرے لوگوں کے اندر خوشیاں اور آسانیاں بانٹنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں سرخروی نصیب فرمائے۔